بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم القیامہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ محترم حضرات، آج چونکہ ساؤتھ ایشیا میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اس مناسبت سے تمام اہل ملت اسلامیہ کو شایان شان عید المبارک کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالی مسلمانوں میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو عمل سنت کے موافق ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبولیت بخشے گا، اور جو عمل سنت سے انحراف کی شکل میں پیدا ہوگا، جو عمل سنت سے دور رہ کر کیا جائے گا، وہ عمل سے اللہ بھی ناراض اور اس کے رسول بھی ناراض۔ جو عمل سنت سے ہٹ کر ہو تو اللہ کو نہ وہ قبول ہوگا، نہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے۔ جسے اللہ کی مرضی مطلوب ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مطلوب ہو تو بلا شک اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اس کے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ لوگو، ایمان والو، اپنے کسی افکار میں، اعمال میں اللہ اس کے رسول کے متعین کردہ حدود سے تجاوز مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے، اس کو سمیع و بصیر سمجھ کر، اس کو علیم و خبیر سمجھ کر سارے کام کرو، اور یہ سمجھو کہ تمہارے اعمال کسی انسان کو دکھانے کی غرض سے نہ ہو۔ ریاکاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر بتایا ہے اور کہا اس سے بچو، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے خفی اور شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی نام نمائی اور دوسروں کو دکھاوا اور نمائش انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، آئے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ہر عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے قلوب، نیات پر عمل رکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر وہ شخص کو جزا، ثواب اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ جس کی ہجرت اس مقصد سے ہو کہ دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے شادی ہو، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مخصوص ہوگی، اسی کے لیے
مانا جائے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے حصول کے لیے ہو، ان کے مرضات کی حصول کے لیے ہو، ان کی خوشنودی کی طلب کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے مانا جائے گا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل میں اللہ اس کے رسول کی مقصدیت نہ ہو تو وہ ناقص ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح امام بخاری میں انہوں نے 6 مقام پر ذکر فرمایا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے ہر موقع سے جہاں بھی انسان میں اس طرح کے خرابیاں کا شبہ ہے، ان تمام مقام پر انہوں نے انسان کو باخبر کیا ہے کہ کسی موقع سے یہ غلطی نہ ہو کہ وہ ریاکاری میں پھنس جائے اور شرک اصغر میں پھنس جائے. اس طرح سے اللہ اس کے رسول انسان کو اپنے راستے پر چلاتا ہے. اور یہ کہہ دوں کہ جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اللہ کی اطاعت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر یہ لوگ اطاعت رسالت اطاعت ربانی سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پر نہیں چلتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کے اوپر وہی چیز ہے اور تمہارے اوپر وہی چیز ہے جس پر تم کو محمول کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ ہے کہ دعوت ابلاغ لوگوں تک پہنچا دے، اور تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو. اور یہ فرماتے ہیں ان تطیعوا تہتدوا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو تو تم ہدایت پا لیے. لہذا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موجودگی میں کسی اور طریقے پر چلے، اور جو چلے گا وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے وہ یا اللہ اس کے رسول سے حرب کرتا ہے، جنگ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جو روشنیاں رکھی ہے اس سے مسلمانوں کو جو برکات حاصل کرنا چاہیے، جو زمین و آسمان سے برکات پیدا ہوتے ہیں اس کے سارے مراکز قرآن میں ہیں. اور انسان جو قرآن سے جب دور رہے گا، قرآن کی تعلیمات سے دور رہے گا، قرآن کی تلاوت سے دور رہے گا، تو قرآن کے ساتھ جو سلوک ہوگا ہجرا مہجورہ کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. ان کے گھر میں مختلف کی شیطانی عمل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی تعلیمات سے قریب کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے مطابق آج کے جو عید الاضحیٰ کی جو اہم ذمہ داری ہے، جس میں اکثر لوگ اضحیہ یعنی قربانیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے دلوں کی حرکات، اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. لہذا وہ گوشت جو قربانی کی شکل کے گوشت ہوتے ہیں وہ تو انسان ہی کھاتا ہے، اس کے جو خون ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اسے لوگ دفن کر دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
کہ اللہ کے پاس اس قربانی کے نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، مگر تمہارے دلوں کے جو تقوی ہے، نیت ہے، تمہارے دلوں میں جو ارادے ہیں، یہ اللہ کو ضرور پہنچتا ہے، لہذا اس کے ارادے کے مطابق تم کو ضرور ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی مختصر کلام پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سارے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں سے قربانی بھی ہے اور عیدین بھی ہے کہ عیدین کے موقع سے قربانی اور دیگر اعمال سارے کے سارے اسلامی طرز عمل کے مطابق کرنا چاہیے، اس میں مشرکانہ نظام، مشرکانہ روش نہیں اختیار کرنا چاہیے، نہ کافروں کی تقالید اس میں کرنا چاہیے، یہ سارے کے سارے چیز خالص اسلامی نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکات دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی نیت کو صرف اور صرف مقصد اعلیٰ اور وہ ہے حصول مرضات اللہ کی خوشنودی کا حصول کرنا، یہی مقصد اعلیٰ ہے، اس کی طلب ہمیشہ دل میں ہو۔ تیسری بات، اپنے اولاد میں اس بات کی تاکید کیا جائے کہ ہمیشہ جب بھی کام کرو تو سنت کے مطابق کام کرو اور بدعات شرک سے بچ جاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ نساء میں اللہ نے 2 مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہے، جو شرک چھوٹا کرے یا بڑا کرے، 1 بار کرے یا 2 بار کرے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے، الا کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ اس کو قبول بھی کر لے، ورنہ گنجائش نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ شرک گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا ماننا، اس کو شرک بولتے ہیں، اور اللہ کو یہ کبھی پسند نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے بیانات آپ نے سنا ہوگا جو الکبائر کے ضمن میں آیا ہے، تو امام وہابی نے اس کو سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے۔ الکبائر کا جہاں ذکر کیا ہے بڑے گناہوں کا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہی شرک ہے، اور اللہ نے بھی سب سے بڑا جو اس کو شرک بتایا اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جس کی نقل امام مسلم نے کیا ہے اپنی حدیث میں موبقات السبع میں کہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نمبر یہی ہے، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہ تینوں بات جو میں نے بتائی یہ قرآن حدیث کے ماخوذ شدہ ہے، اس میں کوئی لفظ دوران نہیں ہے، اس میں کوئی ہیلے بہانے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو پکا مانتے ہیں اس کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ جیسا کہ دوسری قوم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑتی ہیں، تو کیا مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، پھر اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ آپ کے پوری دنیا کی سلطنت دے سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ نے دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا تھا، دنیا کے لیڈرشپ کے لیے بھیجا تھا، لیکن مسلمان خود مجبور محض بن چکا ہے۔ انسان اور بالخصوص مسلم دنیا میں غلاموں کی طرح جی رہا ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اور جو لیڈرشپ کے جو مقاصد ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ بہت سے لیڈر ملیں گے آپ کو، مگر کسی اور پارٹی کا، کسی اور آرگنائزیشن کا، مگر اسلام کا لیڈر نہیں مل سکتا آپ کو۔ آج بہت سے ملکوں کے لیڈرز ملیں گے آپ کو، مگر اسلامی لیڈر نہیں ملیں گے آپ کو۔
لہذا اسلام نے دنیا میں مسلمانوں کو ایز اے لیڈر پیدا کیا تھا، اور یہ قرآن جو دیا ہے دنیا کے سارے سپر بک ہے اور اللہ کے کلمات ہیں۔ لہذا جو لوگ دنیا میں لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور آپ نے مفکرین لوگوں کا نام سنا ہوگا، اور ان لوگوں نے ہمیں جو تاکید کی ہے اس میں کہا ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ تعلیم سے جوڑ دو۔ جو قوم میں تعلیم نہیں رہی وہ قوم سر اٹھا کے کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ لہذا اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ بہت پیسے نہ ہوں لیکن تعلیم ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے عزت سے اپنا ٹائم پاس کرے گا، ذلت نہیں برداشت کرے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے ساتھ ساری امت اسلامیہ کو اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔